بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم سورہ آل عمران کے اخیر تک خلاصہ پیش کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دی تھی۔ آج سورہ نساء امرأتن کی جمع ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ امرأتن ایک عورت اور اس کی جمع نساء آتی ہے، بہت ساری عورتیں، اور اس کو کہا جاتا ہے سورہ نساء کبریٰ، بڑی سورت۔ ایک ہے سورہ نساء صغریٰ، اس کا دوسرا نام ہے سورہ طلاق، وہ 28ویں پارے میں ہے، جس کے اندر یعنی زیادہ تر احکامات وہ عورتوں کے متعلق ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں، اور بھی کافی باتیں ہیں، لیکن ابتدا اس میں عورتوں کے مسائل سے اس کی ہوتی ہے۔ اور اسلام کے سورج نکلنے سے پہلے عورتوں کے اوپر بہت زیادہ مظالم تھے، مختلف قسم کے۔ تو ایک تو عورت ذات کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں جو مکہ مکرمہ کا رواج تھا، وہ جہاں کہیں لڑکی پیدا ہو جاتی تو لڑکی کو عیب کی نظر سے دیکھتے، اور جس آدمی کو کہا جاتا تیرے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی تو غم اور غصے کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو جاتا تھا۔ یہ 14ویں پارے میں ہے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یتوارا، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، من سوء ما بشر بہ، کہ جو خوشخبری اس کو لڑکی کی ملی ہے وہ اس کو برا سمجھتا تھا، اور اندر اندر گھٹا کرتا تھا کہ میرے ہاں لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ اور ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں یا مٹی کے اندر اس کو دفن کر دوں۔ تو یہ یعنی عورتوں کے ساتھ کا سلوک تھا۔ اور لڑکوں کے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ لڑکوں کو بھی مارتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اپنی اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو جواب دیتے تھے کہ ہمیں پورا نہیں ہوتا تو ان بچوں کو کیسے کھلائیں گے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں 2 جگہ تو بالکل صاف آیت ہے، ایک 8ویں پارے میں ہے اور ایک 15ویں پارے میں ہے، کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی اور فقیری کے ڈر سے اپنے بچوں کے قاتل مت بنو، نحن نرزقکم وإیاہم، رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، اور دینے والے اللہ ہیں۔ لڑکا ملے یا لڑکی ملے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ خیر، تو عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا، اس پر یہ صورت ہمارے رب نے اس میں کچھ احکامات ہیں مستورات کے متعلق۔ مثال کے طور پر پہلی جو آیت ہے ہم سنتے ہیں، نکاح کے خطبوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی جو ہمارے تجارتی معاملات ہوتے تھے یا نکاح کا معاملہ ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک کی 3 آیتیں اپنے خطبوں میں پڑھتے تھے۔ ایک 4تھے پارے کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہونے کی کوشش رکھنا، تابعدار ہونے کی۔ اور دوسری آیت یہ والی جو سورہ نساء کی شروع آیت ہے، اے لوگو اللہ اپنے رب سے ڈرو، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک آدم علیہ السلام سے، پھر آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا،
پھر ان دونوں سے اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ لہٰذا اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، درخواست کرتے ہو، اور رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ پاک وہ تمہارے ہر عمل کا نگران ہے۔ یہ پہلی آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری آیت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ سورہ احزاب 22واں پارہ، سورہ احزاب کا آخری رکوع، اس کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کی گفتگو تمہاری سیدھی ہونی چاہیے، ہاں ٹیڑھی میڑھی گفتگو مت کرو، جھوٹ مت بولا کرو، سچ بولا کرو، اللہ تمہارے دیگر اعمال کی بھی اصلاح فرمائیں گے اور تمہیں اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ تو یہ تین آیتیں نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس صورت کے جو مضامین ہیں اس میں یتیموں کے حقوق کا بیان ہے۔ یتیم اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنے سے مراد بھتیجا ہے میرا، اپنے سے مراد میرا بھانجا ہے، اپنے سے مراد میرا پوتا ہے، اپنے سے مراد میرا نواسا ہے، پرائے سے مراد کسی بھی مسلمان کا بچہ۔ اور یتیم اس کو کہتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی، نابالغ ہونے کی حالت میں اس کا باپ مر جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے اور اس کا باپ مر جائے اس کو یتیم نہیں کہتے۔ شریعت میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ نابالغ ہونے کے اندر لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے۔ تو یتیموں کا خیال رکھنا، اس کے مال کا خیال رکھنا، تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ساتھ رہتے تھے، جیسے بھانجا بھتیجا ہے تو ساتھ رہتے تھے، تو یتیم کا جو مال ہوتا تھا تو وہ اپنے مال میں مکس کر لیتے تھے۔ اب یتیم کبھی نہ کھائے تو اس پہ ہمارے رب نے فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے مال کو مکس مت کرو۔ اب کیا کیا صحابہ کرام نے اس کی رعایت کر کے الگ الگ کر لیا۔ اب جیسے الگ آٹا گوندا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، الگ اس کے لیے سالن پکا، تب اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، تو وہ سالن اس زمانے میں فریج بھی نہیں، وہ آٹا وہ سالن وہ سڑ جاتا تھا۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول کے سامنے باتیں آئیں کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو ان باتوں کا جواب، یہ جو بات میں نے ابھی کہی، اس کا جواب دوسرے پارے میں ہے کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اس طرح مکسنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ فسادی مت بنو بس۔ اور اللہ پاک فسادی کو جانتے ہیں، اصلاح والے کو بھی جانتے ہیں اور فسادی کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اگر کچھ یتیم کا تمہارے پیٹ میں چلا گیا، کچھ تمہارا ادھر چلا گیا، اتنی زیادہ بہت زیادہ بالکل الگ الگ کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کی چیزوں کو سمیٹنا، اپنی طرف کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یتیم ہے، میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، تو اس کے پیسے ہیں، اس کے باپ کا انتقال ہوا، بڑی جائیداد تھی اس کی، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان یتیموں کو ان کا مال حوالے مت کرو۔ لڑکے لڑکے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا، ہمیں خود مختاری دے دو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مت دو ان کو، جب تک ان کو مال کے سنبھالنے کا ڈھنگ نہ آ جائے۔ جب اچھی طرح تم ان کو ذرا مارکیٹ میں تھوڑا سا ان کو آگے پیچھے رکھو اور ان کو ذرا تجربے کے طور پر مال دے دیا تم نے، اور تم نے مارکیٹ میں اس کو بھیجا جاؤ بیچ کے آؤ، یا آفس کھول کے دے دی اور تم نے اس کی سیٹنگ بنا دی اور تم اس کی نگرانی کر رہے ہو، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کی اس طرح نگرانی کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دیکھو کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اب وہ پیسے کو ضائع نہیں کریں گے، اڑائیں گے نہیں، اب کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب تمہیں کیا کرنا ان کے پیسوں کا، تم ان کے پیسے دے دو، لیکن خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ یہاں گواہی مقرر کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کل کیس دائر کر لے کہ چچا نے یا ماموں نے یا دادا نے یا نانا نے یا فلانے نے میری چیز لے لی، تو ایسا نہ ہو، بالکل کیا کرو؟ گواہ کو قائم کرو۔ اور لیکن جو کمعقل ہیں، بے وقوف ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، ایسے کمعقل اور بے وقوفوں کو پیسے مت دو،
ہاں تھوڑا تھوڑا ان کو کیا کرو، عادت ڈالنے کے لیے ان کو تھوڑا تھوڑا مارکیٹ کے تھوڑا سا وہ کرو، روشناس کراؤ، پھر جا کر کے ان کا پیسہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ اس صورت کے شروع کے مضامین ہیں۔ اسی طرح ہمارے رب اس صورت میں اس زمانے میں یتیم لڑکیوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ اگر یتیم لڑکی پیسے والی ہوتی تھی اور خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو اس کا جو رشتہ دار ہوتا تھا تو اس کے پیسے پر قبضہ کرنے، شادی بھی نہیں کرتا تھا اس سے، یعنی حلال اگر اس کے لیے ہوتی، یعنی چچا زاد ہے اس کی اور اس کے لیے حلال ہے، شادی بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ بات جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بخاری شریف، مسلم شریف احادیث میں ہے یہ والی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول سے یہ بات نقل کرتی ہے۔ تو اگر وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی، پیسے والی ہوتی تھی، تو بارش بھی شادی نہیں کرتے تھے، خود بھی شادی نہیں کرتے تھے، اور وجہ یہ کہ بار شادی کریں گے تو پیسے دینے پڑیں گے، پیسے اس کے پاس ہیں، اور خود شادی کیوں نہیں کرتے، خوبصورت نہیں ہے۔ اچھا اگر خوبصورت ہوتی تھی تو شادی کر لیتے تھے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ان سب باتوں کی ہمارے رب نے کیا کیا، اصلاح فرمائی کہ خبردار کسی کا مال جو ہے وہ اس طرح، چاہے لڑکی ہو یا مرد ہو، اس کے مال کی تمہیں کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور کیا کرو، اگر تمہیں یہ لڑکی اچھی نہیں لگتی تو تم کیا کر لو، اس کی کہیں شادی کرا دو، اس کے پیسے اس کو دے دو۔ اور تمہارے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تمہارے اندر اگر کیا ہے، شادی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہے تمہارے اندر تو شادی کر لو۔ اور اگر تمہیں شریعت 4 کی اجازت دیتے ہیں، لیکن 1 سے زائد کی اجازت، 1 کی اجازت بھی تب ہے جب تمہارے اندر حقوق ادا کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور تمہاری طبیعت میں انصاف بھی ہو۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو مطلب دوسری یا تیسری یا چوتھی میں اگر کروں گا بھی شادی تو میں انصاف نہیں کر سکتا، میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ پھر تو تمہارے لیے کیا ہے، 1 ہی بہت ہے، اور 1 کے ساتھ بھی معاملہ ایسا رکھو کہ انصاف والا رکھو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ ان سے کیا کرے، انصاف کا معاملہ رکھے۔ اور اگر وہ انصاف نہیں کرے گا اور 1 کو اسی طرح لٹکا کے رکھے گا، اس کو تکلیف دے گا، تو کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے پاس آئے گا تو اس کا ایک طرف جو ہوگا فالج زدہ ہوگا، یعنی ایک طرف اس کا جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے کسی مسلمان کا حق توڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو زیادہ بیویاں تھیں، جب آپ کی وفات ہو رہی تھی تو 9 بیویاں تھیں، اور اس سے 2 بیویوں کا آپ کی وفات ہو گئی تھی، ایک حضرت خدیجہ کی، حضرت زینب کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ذمے جو یہ یعنی رات کا گزارنا تھا یہ واجب نہیں تھا، لیکن آپ نے آخر تک اس کو نبھایا۔ اور لیکن دل کی جو آپ کی محبت تھی وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، اور خود آپ یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میں نے ظاہری تقسیم رکھی ہے جو میرے بس میں ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کا تعلق زیادہ کس کے ساتھ ہے، وہ عائشہ کے ساتھ ہے، لہٰذا اے اللہ اس سلسلے میں آپ میری پکڑ نہیں فرمانا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے، وہ تقسیم کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو یہ شریعت ہماری اس طرح اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح یعنی میراث کے مسائل میں بہت سارے لوگوں کے حصے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے رب نے باندھے ہیں اور ہمارے رب نے مقرر کیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے حصے ہمارے رب نے مقرر نہیں کیا، لیکن اس زمانے کا دستور یہ تھا جیسے پھل اترتے ہیں اور اس میں وارثوں کا حصہ ہے، یا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور میراث تقسیم ہونے کا موقع ہوتا تھا تو ادھر ادھر کے لوگ بھی آ جاتے تھے جن کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جب تقسیم کے وقت میں کچھ اور لوگ آ گئے جن کا حق نہیں ہے اس مال میں، اور تم سارے وارث بالغ موجود ہو اور تمہارے ان کے سامنے یہ تقسیم ہو رہی ہے، تو تم سب وارثوں سے اللہ پاک ایک سفارش کر رہے ہیں، تمہاری ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، تو ان کو جن کا حصہ نہیں ہے تمہیں مل رہا ہے تو تم اپنی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ دے کر کے راضی کر لو، اگرچہ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن تم کچھ نہ کچھ دے کر کے ان کو راضی کر لو، یہ بات بھی فرمائی۔
اسی طرح یتیم کے مال کو ناحق استعمال کرنے کے بارے میں بہت سخت بات فرمائی ہے اسی سورہ نساء کی پہلے رکوع کی آخری آیت. جو لوگ یتیموں کا مال بے جا استعمال کرتے ہیں تو بظاہر تو وہ مال کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں دوزخ کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور یعنی یہ ان کو راست نہیں آئے گا، اور اخیر میں اس حرکت کی وجہ سے یہ دوزخ میں جلیں گے. پھر دوسرا جو رکوع ہے اس میں ہمارے رب نے حصے بتائے، لڑکے کا حصہ بتایا، لڑکی کا حصہ بتایا، ماں کا حصہ بتایا، باپ کا حصہ بتایا، دادا دادی نانا نانی ان کا حصہ احادیث میں ہے. بیوی کا حصہ بتایا، شوہر کا، بیوی کا انتقال ہوا شوہر کو کیا ملے گا کہ جی اگر بیوی کا انتقال ہوا اور اولاد نہیں ہے، اس عورت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اس عورت کی اولاد ہے تو پھر اس کا الگ حصہ ہے. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں ملے گا. یعنی مقصد یہ ہے لڑکیاں اس زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا. آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر وہ، بلکہ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ابا نے جو ہے نا بہنوں کو جہیز دے دیا تھا. ہاں، اب بہنوں کا کیا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، ہم نہیں دیں گے بہنوں کو، اس لیے کہ جب بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھی تو ابا نے اتنا سارا سامان تو دیا تھا. تو کیا ابا نے اس وقت وضاحت کی تھی کہ بیٹا یہ میراث میں سے ہے؟ تو ابا تو وضاحت نہیں کرتے، وہ تو ہدیے میں دیتے ہیں، وہ تو میراث کا حق نہیں دیتے. والد صاحب جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان کو اگر گھر بھی دیتے ہیں، ان کو کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ تو ایک بطور تحفے کی چیز ملتی ہے، میراث نہیں ہوتا وہ. اس لیے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی حصے اپنے بانٹتا ہے، یہ سننے کا مسئلہ ہے، زندگی کے اندر اگر کوئی حصے بانٹتا ہے تو لڑکا لڑکی کا پھر فرق نہیں رہتا. پورا 4 بچے ہیں میرے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، 4 بچے ہیں اور زندگی میں بانٹ رہا ہوں، اور 2 لڑکیاں ہیں 2 لڑکے ہیں. اب لڑکوں کو ڈبل زندگی میں نہیں ملے گا. اب 4 ہیں تو 25%، 25%، 25%، 25% ایسا ملے گا. ایسا نہیں ملے گا کہ ڈبل لڑکوں کو ملے گا اور لڑکیوں کو سنگل ملے گا، یہ تو وفات کے بعد ہے. تو بہت سارے ہمارے یہاں بھی مسئلے آتے ہیں، لوگ یہاں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ابا نے تو بہنوں کو جب شادی ہوئی تھی تو بہت کچھ دیا تھا اور بہنوں کا کوئی حصہ نہیں. یہ غلط بات ہے. جس وقت ابا شادی کر رہے تھے ہماری بہنوں کی، اس وقت ابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں میراث دے رہا ہوں، بلکہ بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اس کو زیور بنا کے دے رہے ہیں، اس کو سامان دے رہے ہیں، اس کو فرنیچر دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ گھر دے دیتے ہیں، بچی کو دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس مجھے اللہ نے دیا ہے، میری بچیوں کا یہ میں اپنی بچیوں کو دیتا ہوں. لیکن اس آدمی کی وفات کے بعد، یعنی باپ کی وفات کے بعد، اس جہیز کے مال کی وجہ سے اس لڑکی کا حق ختم نہیں ہوتا، اس لڑکی کا حق ختم نہیں. اور اگر اس باپ نے شادی کرتے وقت یہ کہا کہ یہ میں میراث دے رہا ہوں اپنی، تو پھر باپ کے ذمے ہے کہ اپنے پورے مال کو کیا کرے، اپنے بچوں پہ برابر تقسیم کرے. یہ بات نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یعنی ان کے جو والد تھے بشیر، تو کہا کہ میرے والد نے مجھے الگ سے کچھ دینا چاہا. تو میری بیوی امرہ اس کا نام تھا، تو میری بیوی نے جو ہے وہ مجھ سے کہا کہ آپ جو نعمان کو دے رہے ہو، یعنی بشیر کی بیوی نعمان کی والدہ، تو آپ جو نعمان کو دے رہے ہو میں تو تب خوش ہوں گی جب آپ اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ گے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس نعمان کو یہ فلانی چیز دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کے اور بچے ہیں؟ کہاں؟ تو کہا کہ جو چیز آپ نعمان کو دینا چاہتے ہیں وہ سب کو دیں گے آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی ظلم والے معاملے پہ گواہ نہیں بنوں گا. تمہیں اللہ پاک نے اولاد دی ہے تو تمہارے ذمے ہے تم اپنے بچوں کے بیچ میں کیا کرو، برابری کرو. تو اگر والد صاحب بچی کی شادی کر رہے ہیں تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ میں اپنے زندگی میں حصہ دے رہا ہوں تمہیں،
اور تم میری موت کے بعد مطالبہ نہیں کرنا، تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ کیا کرے، وہ پورا برابر برابر اپنی ان بیٹیوں کی، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی ہے، پورے میں برابر تقسیم کرے۔ یہ بات میں سمجھا سک رہا ہوں نا آپ حضرات، سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ والی بات؟ یعنی کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے میرے، بالکل آسان الفاظ میں یہ میں سمجھا رہا ہوں، چونکہ یہ مسئلے آتے ہیں اس لیے آپ کے ذہن میں یہ والی بات ہونی چاہیے۔ تو عورتوں کا حصہ، جیسے میں نے کہا بیٹیوں کا ہمارے رب نے سنا ہے، عورتوں میں ماں کا حصہ ہمارے رب نے سنا ہے، دادی اور نانی اس کا حصہ احادیث میں ہے، دادی اور نانی اس کا حصہ احادیث میں۔ حضرت ابوبکر کے پاس ایک دادی آئی، حضرت ابوبکر نے کہا بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ تمہارا حصہ ہے بھی یا نہیں، صبر کرو ذرا، تم میں ذرا صحابہ سے پوچھوں۔ تو حضرت نے صحابہ میں ملاقاتیں کی کہ بھئی ایک عورت آئی تھی، دادی تھی، اس کے پوتے کا انتقال ہوا تھا، وہ حصہ مانگ رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا۔ تو اسی طرح یعنی یہ والی باتیں دادی اور نانی، ان کا یہ بھی عورتیں ہیں نا، تو ان کا حق بھی احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح پھوپھی کا حق وہ موجود ہے، خالہ کا حق وہ موجود ہے، چونکہ یہ بھی عورتیں ہیں۔ بیوی ہے اس کا حق موجود ہے، بیٹیوں کا آپ نے سن لیا۔ تو عورتیں یہی قسم کی ہوتی ہیں، یعنی بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے اور دادی ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے، پھوپھی، خالہ، یہ جو اپنے رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ شریعت نے ان کو کیا دیا ہے، حق دیا ہے۔ اسی طرح یہ والی جو ہے وہ صورت ہمیں یہ والا پتہ بھی دیتی عورتوں کے حقوق میں کہ خواہ عورتوں کو تنگ مت کرو، خواہ، اور اللہ پاک سفارش کر رہے ہیں کہ اے مردوں میں تمہارا رب ہو کے تمہاری ان بیویوں کی سفارش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، عورت کے ساتھ تو گزارا کرو، عورت کے ساتھ تو کیا کرو، گزارا کرو، گزارا اس کے ساتھ کرو، اور گزارا کرو گے تو نفع بھی اٹھاؤ گے، اور اگر گزارا نہیں کرو گے، تم کہو گے بالکل سیدھی رہے، تو مولانا علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کے جو شارح ہیں وہ یہاں ایک اچھا جملہ لکھتے ہیں، آپ کو سنا دوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح یار ڈھونڈے گا، جو اس طرح یار یعنی بیوی ڈھونڈے گا کہ جو بالکل سیدھی رہے میرے مزاج کے مطابق، تو فرمایا وہ ہمیشہ بے یار رہے گا، اس کو اس کے مطلب کا یار ہی نہیں ملے گا۔ جو کہے گا کہ بھئی جیسے میں ہوں ویسی جو ہے نا بالکل ایسی ہو، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، عورت کے ساتھ تو تم نے گزارا کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر تم نے مہر دیا ہے، مطلب جیسے گفٹ دیتے ہیں نکاح کے موقع پر، کسی وجہ سے معاملہ الگ ہو گیا، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جب معاملہ بنا نہیں اور الگ ہو رہے ہیں تو اس عورت کو جو تم نے کسی زمانے میں کچھ دیا تھا، تو جب جدائی ہو رہی ہے تو اس سے کچھ لینا مت، اس سے کچھ لینا مت، مطلب یہ ہے کہ واپس کرو، میری ساری چیزیں واپس کرو۔ دیتے وقت تو جب شادی ہو رہی تھی تو اب اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی، اور اب جب معاملہ ختم ہو رہا ہے تو ہمارے رب فرماتے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، کچھ مت لو اس سے۔ اور تم کیسے لوگے؟ کسی زمانے میں تم ایک دوسرے سے بغیر پردے کے ملے ہو، ہاں تم بے حجابانہ ملے ہو، اور اب تمہارا آپس میں بنی نہیں، تو اب تم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دی تھی اب تم ساری فہرست نکال کر کے پورے ایک ایک پائی پائی کا حساب لے رہے ہو، کہ ایسا مت کرو۔ ہاں آپ بھی بیٹھتے ہوں گے فیصلوں کے اندر، فیصلے آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو ذرا ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے کیا باتیں فرمائی ہیں۔ اسی طرح چوتھے پارے کے بالکل اخیر میں پہلے زمانے میں یہ دستور تھا، مثال کے سوتیلی ماں، یعنی سوتیلی ماں، تمہارے باپ نے ایک عورت سے شادی کی، تمہارے باپ نے ایک عورت سے شادی کی تو وہ تمہاری ماں بن گئی۔ تو جیسے تمہاری سگی ماں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری دادی تمہاری نانی تمہارے لیے حرام ہے، ایسے ہی تمہارے باپ نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری ماں ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں اے مسلمانوں سنو، تمہارے باپ نے اگر کسی عورت سے شادی کی ہے تو تمہارے باپ کی وفات ہو گئی اور تمہاری یہ ماں زندہ ہے،
اور عدت بھی گزر گئی، کہیں ایسا نہ ہو تم اپنی ماں سے شادی کرو۔ ہاں اگر زمانے جاہلیت میں کچھ تھا ہو گیا، اب نہیں۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ کھلی ہوئی بے حیائی بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور برا راستہ ہے۔ انہو کان فاحشہ و مقتا و ساء سبیلا۔ فاحشہ بے حیائی ہے، مقتا ناراضگی ہے، ساء سبیلا برا راستہ ہے۔ شریعت کی روح سے یہ راستہ بالکل غلط ہے۔ باپ کی منکوحہ، دادا کی منکوحہ تمہاری دادی، نانا کی منکوحہ تمہاری نانی، سوتیلی نانی، باپ کی منکوحہ تمہاری سوتیلی ماں، دادا یا نانا یا باپ کی وفات کے بعد ان سے تمہارے لیے شادی کی اجازت نہیں، یہ ہمارے رب فرماتے ہیں۔ اسی طرح محرمات کا بیان، قرابتی رشتے، یعنی جو دادا اور نانا، دادا اور یعنی ددیالی رشتے اور ننیالی رشتے۔ ددیالی رشتے یعنی پھوپھی ہو گئی، ننیالی رشتے جیسے خالہ ہو گئی، اور تمہاری ماں کی ماں یعنی تمہاری نانی، پھر ان کی بھی ماں یعنی تمہاری پرنانی، تمہارا باپ اور تمہارے باپ کی ماں یعنی تمہاری دادی، اور پھر تمہارے باپ کی دادی اوپر تک تو یعنی تمہاری پردادی۔ تو یہ سب تم پر حرام ہے، یعنی ان سے کبھی بھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم۔ اسی طرح تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں جو تم سے پیدا ہوئی ہے، تمہاری بیوی سے پیدا ہوئی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری بہنیں۔ پھر بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی وہ جو تمہاری بہن ہے، تمہاری سگی بہن ہے۔ سگی سے مراد کیا ہے؟ باپ اور ماں دونوں شریک، باپ اور ماں دونوں، یعنی تم بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہو، وہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس کو شریعت میں عینی کہتے ہیں، عین یا نونیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو تمہاری باپ شریک ہے، یعنی باپ ایک ہے، مائیں 2 الگ الگ ہیں، اس کو علاتی کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ماں شریک ہے، یعنی تم بھی اسی عورت کے بچے ہو، وہ بھی اس عورت کی بچی ہے، لیکن تمہارا باپ عبداللہ ہے، اس لڑکی کا باپ کوئی اور ہے، اس کی وفات ہو گئی تو اس عورت سے تمہارے باپ نے شادی کر لی، تو اس سے تم پیدا ہو گئے، تو اس عورت کے پچھلے شوہر کی جو بیٹی ہے وہ بھی تمہاری بہن ہے، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو بہنوں کی 3 قسمیں، اسی طرح پھوپھیوں کی بھی 3 قسمیں، اسی طرح خالوں کی بھی 3 قسمیں۔ پھوپھیوں کی بھی 3 قسمیں، دونوں شریک، دادا دادی شریک، نانا نانی شریک، صرف نانا شریک، صرف دادا شریک، صرف نانی شریک، صرف دادا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا تھوڑا؟ تو عینی، علاتی، اخیافی، یہ جو تمہاری بہنیں ہیں یہ تم پر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، تمہارے باپ کی بہنیں، و عماتکم و خالاتکم، تمہاری ماں کی بہنیں، تمہاری ماں، وہ 3 قسمیں، و خالاتکم و بنات الاخ، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری یعنی 3 قسموں کی بھائیوں کی بیٹیاں، عینی بھائی ہو یا علاتی بھائی ہو یا اخیافی بھائی ہو، و بنات الاخ و بنات الاخت، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھانجیاں، 3 قسم کی بہنوں کی بیٹیاں، و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور ان عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے جن عورتوں نے تمہاری 2 سال کے اندر اندر تمہیں دودھ پلایا ہے، چاہے وہ 1 قطرہ دودھ تمہارے پیٹ میں گیا ہے، چاہے وہ فیڈر کے ذریعے سے گیا ہے، یعنی اس عورت نے اپنا دودھ فیڈر میں نکالا اور تم نے پی لیا، یا تم نے جو ہے نا اس عورت کے پستان کو منہ لگا لیا، اب پیا یا نہیں پیا لیکن لگا لیا بس، 1 قطرہ بھی اگر گیا ہے تو تمہاری ماں بن گئی۔ یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، ہمارے نبی کا فرمان۔ جو رشتے سگے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ایسے ہی دودھ والے رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ماں، اس سے جس نے تمہیں دودھ پلایا، اور ایسی لڑکی جو اس نے اس کو دودھ پلایا، تمہاری اس عورت نے، اور تم نے بھی اس عورت کا دودھ پیا، تو تم دونوں کیا ہو گئے؟ بہن بھائی ہو گئے۔
تو تم نہیں شادی نہیں ہو سکتی تمہاری. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک ہیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم, سسرالی رشتہ, تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس. اب مثال کے طور پر ایک عورت سے شادی کر لی, عورت کا انتقال ہو گیا, لیکن اس عورت کی ماں زندہ ہے, تو یہ عورت اس داماد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے, چاہے اس کی بیوی زندہ ہو یا مر گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ جو ساس ہے نا, ایک دفعہ ساس بن گئی, جیسے ایک دفعہ ماں بن گئی تو وہ ماں رہے گی, اس سے ماں کا رشتہ کٹ نہیں سکتا. ایسے ہی جب ایک دفعہ ساس بن گئی تو بیوی زندہ ہو یا بیوی مر جائے تو ساس ہمیشہ کے لیے حرام. ساس کیا ہے؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ایک ایسی عورت تمہارے نکاح میں آئی جس کا پہلے شوہر سے بیٹی تھی, اور یہ عورت آ گئی اور تم اس عورت سے شادی بھی ہو گئی, میلاب بھی ہو گیا. اب کیا ہے, یہ جو عورت کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے, اس کو شریعت میں ربیبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں. یہ بچی بھی تمہارے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. ہاں اگر جو ہے وہ نکاح تو ہوا لیکن میلاب نہیں ہوا, اب اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں, اس لڑکی سے میں شادی کروں گا, تب تو جائز ہے. لیکن اگر میلاب ہو گیا اس کے بعد پھر کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے. دو بہنوں کو نکاح, یہ دو سوکنے ہو گئی. بہن آپس میں کیا چاہتی ہے؟ محبت اور انسیت چاہتی ہے, اور سوکنے آپس میں کبھی بھی محبت سے نہیں رہ سکتی. تو کیا ہے کہ دو بہنوں میں اگر دشمنی ڈالنی ہے تو پھر تو ان کا آپس میں نکاح میں جمع کر لو, لیکن اللہ پاک نے منع فرمایا کہ دو بہنیں کبھی بھی ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اور آخر میں فرمایا 5ویں پارے کا پہلا ٹکڑا, والمحصنات, وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جن کے شوہر موجود ہیں. شادی شدہ عورتیں جب تک شوہر مر نہ جائے اور اس کی عدت گزر نہ جائے, جب تک شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی, عدت گزر گئی, اب یہ عورت حلال ہو سکتی ہے. لیکن جس عورت کا شوہر موجود ہے تو اس عورت کے ساتھ نکاح ہمارے رب نے حرام قرار دیا, اور فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. یہ جو قسمیں تم نے سن لی نا, اس کے ہٹ کر کے وہ باقی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. لیکن ان تبتغوا باموالکم, مہر مقرر کرنا ضروری ہے. مہر کتنا کا؟ مہر مثل. مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ اس لڑکی کی بہنوں کی, اور ابھی ابھی جو اس کے ہم عمر قریب کی جو خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, بہت عمر رسیدہ نہیں, قریب زمانے میں جو ان کے رشتہ داروں کی شادیاں ہوئی ہیں, وہ مہر کتنا تھا اس کو مہر مثل کہتے ہیں. تو مہر بالکل گھٹیا مہر بھی مت رکھو کہ جی 500 روپے مہر, نہیں, بالکل تھوڑا مہر مت رکھو. بہت اعلیٰ قسم کا مہر بھی مت رکھو کہ شوہر پوری زندگی گزر جائے وہ دے ہی نہ سکے. ایسا مہر رکھو جس میں لڑکی کی عزت ہو, اور ایسا مہر رکھو جس کو لڑکا دے سکتا ہو. دونوں طرف بیلنس کیا رکھو, اپنا برابر رکھو, توازن برقرار رکھو, تاکہ دونوں طرف معاملہ ٹھیک ہو. ہاں تبتغوا باموالکم, لیکن نکاح کی غرض کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین. تم پاک دامن بننا چاہتے ہو, شہوت پوری کرنا تمہاری غرض نہ ہو, وہ تو ویسے ہی پوری ہو جائے گی, لیکن تم عفیف بننا چاہتے ہو, پاک دامن, کہ بھئی میں اپنی عزت بچانے کے لیے, تاکہ میری نگاہیں غلط استعمال نہ ہو, میرا دل خراب نہ ہو, میرا دماغ خراب نہ ہو, میں ایک عورت کے ساتھ پاک دامنی والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اور اس وجہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے رب نے یہ والی بات فرمائی ہے. تو یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل طلب بات تھی, اس لیے میں بالکل آرام سے وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی. آگے جا کر کے ہمارے رب نے تجارت کی کچھ باتیں بتائی ہیں.
اسی طرح کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبے کو شرط قرار دیا، اور اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تمہارے وضو سے ہم معاف کر دیں گے، تمہارے چھوٹے گناہ ہم تمہاری نماز سے معاف کر دیں گے، تمہارے چھوٹے گناہ تمہاری تلاوت سے معاف ہو جائیں گے، تمہارے چھوٹے گناہ مسجد آتے جاتے میں معاف ہو جائیں گے۔ لیکن کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے ندامت شرط ہے، گناہ کا چھوڑنا شرط ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہے، یہ شرط ہے۔ اسی طرح مرد حاکم ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں کیوں حاکم ہے بھائی؟ کہا کہ مرد جو ہے وہ اس لیے حاکم ہے کہ یہ کماتا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے کمانے کی اور یہ ڈھنگ اللہ نے دیا ہے، اور نمبر دو کماتا بھی ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے، ایک تو اس کی بدنی ساخت اس میں بڑا پن ہے، اور ایک یہ کماتا بھی ہے، اور ایک خرچ کا بھی اس کا وہ ہے گھر کا نظم چلانا۔ اور عورت کیا ہے؟ گھر کو سنبھالنے والی۔ وہ کام جو عورت کر سکتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورت کے وہ بس کا نہیں ہے، لہٰذا عورت اس کو کہتے ہیں جو نیک ہو، تابعدار ہو، اور اللہ جل جلالہ کے حقوق کو اور اپنے شوہر کے حقوق کو جاننے والی ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں اللہ کے رسول کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا عائشہ مرد پر سب سے زیادہ حق مرد کی ماں کا ہے۔ اللہ کے رسول عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا کہ صبح شام اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ چونکہ خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس لیے عورت بھی مرد کو سجدہ تو نہیں کرے گی لیکن مرد کی تابعدار رہے گی، اور اگر وہ انمن کرے تو ہمارے رب فرماتے ہیں اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ اس کو، ذرا ذہن بناؤ اس کا، اور اگر پھر وہ اکڑ دکھائے تو اس کا بستر الگ کر دو، گھر سے مت نکالو، جھگڑے مت کرو گھر کے اندر۔ لیکن چونکہ قرآن پاک کا خطاب صرف ایسے متمدن علاقوں کے لیے نہیں ہے، ہر قسم کی عورت ہے، دیہاتی عورت، نہ پڑھی لکھی عورت اور غیر سمجھدار عورت، سب کے لیے ہے، تو یہ بھی ہمارے رب نے فرمایا کہ اگر وہ مار کے سوا کوئی زبان نہ سمجھے تو مار کی اجازت ہے، لیکن جو آدمی درندہ بن کر کے اور اس آیت کو لے کر کے وہ کہتے ہیں میں تو ماروں گا اللہ نے فرمایا، تو وہ احمق ہے، بے وقوف ہے۔ اس کو چاہیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی طرف اللہ رحمت کی نظر ہی نہیں دیکھتے کہ جو صبح شام اپنی عورت کو مارے اور ہر وقت اپنی عورت کو ذلیل کرے۔ یہ تمہاری شریک حیات ہے، تم اپنے نبی سے ڈھنگ سیکھو۔ کہ ایک دوسری خاتون نے کھانا بھیجا، ان کو برا لگا، جس کے گھر میں حضور ہیں، انہوں نے وہ برتن کو مارا اور وہ برتن ٹوٹ گیا۔ ہمارے نبی نے کچھ نہیں کیا، اٹھے، وہ کھانا دوسرے برتن میں ڈالا اور وہ جو برتن ٹوٹ گیا اس کو پھینک دیا، اس گھر سے دوسرا برتن ان کو دے دیا اور اس کو کہا تیری ماں کو غیرت آئی کہ یہ کھانا اس نے کیوں بھیجا۔ کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا۔ تو اپنے نبی سے نرمی کو سیکھو، بات بات پہ ذلیل کرنا، بات بات پہ باتیں سنانا، اس آیت کو لے کر کے جی اللہ نے مارنے کا کہا ہے، یہ بات کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ تو بہت زیادہ ہزاروں میں کوئی ایک ایسی ہوگی جو صرف اسی زبان کو سمجھتی ہے، اس میں بھی فقہا نے بڑی کڑی شرائط لگائی ہے کہ ایسے درندگی کے ساتھ عورت کو مارنا کہ نیل کے نشان پڑ جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں، آنکھ پھوڑ دی تم نے اور بازو ٹوٹ گیا، اس کو کسی قابل نہیں چھوڑا، تم نے اتنا مارا عورت کو، اس کی ہمارے رب کسی صورت میں اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمارے رب نے اسی کے ساتھ والی آیت میں بڑے احسانات، ایک تو عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک مت کرنا، ماں باپ کے ساتھ دیکھو اچھا سلوک کرنا، لیکن صرف ماں باپ نہیں ہے، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، تمہارے چچا تایا بھی ہیں، تمہاری خالائیں بھی ہیں، تمہاری نانی دادی یہ بھی ہیں، اور تمہارے پڑوسی بھی ہیں، تمہارے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے پڑوسی بھی ہیں، تمہارے سامنے کے پڑوسی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، پڑوسی ہے غیر مسلم ہے،
اور صرف پڑوسی نہیں بلکہ تم جہاز میں بیٹھے ہو تمہارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو. تم بس میں بیٹھے ہو دائیں بائیں والوں کا خیال رکھو. تم مسجد میں ہو اس کا خیال رکھو. تم بس کے اندر دور کا سفر کر رہے ہو یا مختصر سفر اس کا خیال رکھو. تمہاری کلاس کے اندر یونیورسٹی میں مدرسے کے اندر کلاس کے اندر یونیورسٹی میں کالج میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں ان کا خیال رکھو. ان کا تم نے کیا تم کسی جگہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہو وہاں بھی خیال رکھو. ہاں دائیں بائیں لوگوں کے مسجد میں ہو. ہاں مسجد میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ایسا مارتے ہیں اور جگہ روک دیتے ہیں. مسجد میں ہو تو مسجد میں بھی خیال رکھو. والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب. صاحب ساتھی, جنب ساتھ بیٹھنے والا. خیال رکھو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. اللہ فخر والوں کو اللہ متکبروں کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ کنجوسی سے آتی ہے. یبخلون, ایک روپیہ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تو پھر ان کو پھر دوسروں کے حق کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں دوسروں کو بھی کہتے ہیں خبردار مت خرچ کرو. نہیں, اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھیں. ہاں ہاتھوں کو کھلا رکھیں اور دیا کریں لوگوں کو. کھلے پیسے رکھا کریں, 500 50 100 1000 ایسے رکھا کریں جیب کے اندر اور دیا کریں. اس طرح لوگوں کو دیا کریں. دینے سے آدمی کے اندر کا دل دماغ صاف ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت میں نرمی آتی ہے. کسی کا حق ادا کر لیا تو نرمی پیدا ہو جائے گی. تو اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. بات تو سحری ہو جائے گی اور آپ بھی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے بڑے اخلاص کے ساتھ اور میں بھی بولتا رہوں گا. اسی لیے بات ختم کرتے کل انشاءاللہ دیکھیں گے. ایسے آہستہ آہستہ چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی طلب پہ یہ باتیں آتی ہیں. جیسے آپ اس پہ متوجہ بیٹھتے ہیں تو میں اپنی والدہ کو سے عرض کرتا ہوں, کہتی تم اتنے دیر سے آتے ہو. میں نے کہا بھی وہ مجمع جو ہوتا ہے وہ بیچارے دور دور سے آتے ہیں لیکن وہ اتنے متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا ان کو چھوڑنے کو. تو جیسے آپ متوجہ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی میں بولتا رہوں گا تو سحری ہو جائے گی. پھر یہیں سے پھر فجر پڑھ کے چلے جائیں گے. اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا یہ بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. اللہ جتنی باتیں آپ کی اس وقت مذاکرے میں آئی اللہ ان سب کو قبول فرما اور ہمارے جیسے علم میں آئی اے اللہ ہمارے عمل میں بھی لیا اور انہی باتوں کو آگے پہنچانے والا بنا. اور اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا, بیماریوں سے بچا, آفتوں بلاؤں سے بچا, روحانی امراض حسد کینہ بغض اس سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ سر سے لے کر پیر تک ہمیں مذہب کا تابع دار بنا. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جیسے آپ نے آج کا یہ 7واں پارہ ہمارا پڑھنا آسان کیا یا اللہ باقی 23 پارے بھی آسان فرما. اور جیسے آج چوتھے پارے کی سورہ نساء کی کچھ وضاحتیں سامنے آئی آپ نے آسان کی, باقی وضاحتیں بھی آسان فرما اور دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.